کریں جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے، ہم اس طرح بیٹھیں جس طرح آپ تشریح کرتے تھے، آپ کی سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں، تو جب اس قسم کی کیفیت بن جائے گی کہ ہمارا سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا گھر اور بازار کی زندگی ساری کی ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھلے گی، تو پھر برکات ہوں گی، ورنہ پھر پریشانیاں ہیں، ورنہ پھر ذلت ہی ذلت ہے۔ بندہ جب اسباب کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اپنے آقا سے تعلق کمزور پڑتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور پڑتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ اپنی انسانیت کی جو اصل ڈگر ہے اس سے بھی الگ ہو جاتا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے، بخاری کی یہ حدیث مبارک، جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، یہ وہ نوجوان ہیں جو بچپن میں سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے عام خدمت کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ نے براء بن عازب کو خود ان کی پرورش بھی کی تھی، چھوٹے بچے تھے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے، اپنے بستر پر تشریف لاتے، تو اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے، جس طرح نماز کی تیاری کی جاتی ہے اس طرح وضو فرماتے، پورا وضو فرماتے، اور پھر دائیں کروٹ پر آپ لیٹ جاتے۔ یہ بنیادی طریقہ کار تھا، ذکر اذکار کی بات الگ ہے، لیکن جو عملی طریقہ تھا آپ کا وضو کرنے کے بعد، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم وضو کے بغیر سوئے ہوں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہترین سنت ہے، بلکہ یہ ایسی سنت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم ہمیں دیا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ جب تم سونے لگو تو پاکیزہ ہو کے سو، سونے لگو تو باوضو ہو کے سو۔ جب تم باوضو ہو کے سو گے، اس کی بہت ساری خصوصیات آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کنز العمال کی ایک حدیث مبارک جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث فتح الباری میں بخاری کی جو شرح ہے اس میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی باوضو ہو کر اپنے بستر میں لیٹتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ کا ایک فرشتہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک فرشتہ جو یہ کروٹ لیٹتا ہے، سوتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کے ذکر اذکار کی دعائیں نکلتی ہیں، یہ فرشتہ اسپیشل ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ بندہ وہ ہے جس نے تیرے نبی کی سنت کو اپنایا ہے، وہ طریقہ یہ اختیار کر رہا ہے جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر ایک تیسری حدیث جو میں آج پڑھ رہا تھا، یہ بھی کنز العمال میں اور فتح الباری میں، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے باقی سارے معمولات کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر صبح کی نماز کے انتظار کے لیے باوضو ہو کر سو جاتا ہے کہ تاکہ میں صبح کی نماز میں وقت پر اٹھ سکوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی سنت کے مطابق باوضو ہو کے اللہ کی یاد کرتا ہوا زیادہ دیر جاگتا نہیں ہے، صبح اٹھنے کے امید اور صبح اٹھنے کی توقع کے ساتھ
وہ جلدی سو جاتا ہے اور باوضو ہو کے سوتا ہے، اس باوضو ہونے کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح واپس چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے، اس بندے کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرات، اسی طرح ایک تیسری حدیث مبارک میں پڑھ رہا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا، ہمیشہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ایسا نہ کیا ہو، جب آپ سونے کے لیے تیاری کرتے تو مسواک بھی کرتے، وضو فرماتے اور مسواک بھی اسپیشل کرتے، اور مسواک کی پوزیشن ہی ہوتی تھی کہ آپ کے سرہانے برتن میں مسواک رکھا ہوتا تھا اور اوپر سے ڈھکا ہوتا تھا۔ اسی طرح جب بیدار ہوتے، بیدار ہونے کے بعد بھی جو پہلا کام آپ کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے۔ میں اور حدیث مبارک جو بخاری اور مسلم کے حوالے سے موجود ہے پڑھ رہا تھا، بلوغ المرام میں بھی یہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب ومجلات للبصر۔ لوگوں، جو بندہ مسواک ریگولر کرتا ہے، باقاعدگی سے کرتا ہے، 3 فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ پہلا یہ ہے کہ اس کا منہ صاف رہتا ہے، بو نہیں آتی، صاف ستھرا ہوتا ہے، دانت صاف رہتے ہیں، منہ صاف رہتا ہے۔ دوسری اس کو جو چیز اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ سے ملاقات کا شرف اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ کی رضا کے سبب، مرضات للرب۔ تیسری چیز جو اس ریگولر مسواک سے اسے ملتی ہے، مجلات للبصر، اس بندے کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ریگولر مسواک کرنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تیز کر دیتے ہیں۔ اس میں میں دیکھ رہا تھا، علماء کرام نے بہت ساری بحث مباحثے کے بعد اس پہ لکھا کہ جو لوگ برش کرتے ہیں، برش اور ٹیوب استعمال کرتے ہیں، عام طور پر پیسٹ استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں، اس سے ایک پہلو تو ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن 2 پہلو جو ہیں اس میں تشنگی رہ جاتی ہے۔ منہ کا صاف ہونا تو انہیں مل جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، منہ صاف ہو جاتا ہے، ایک بہترین مسواک کی جگہ پہ وہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور نظر کی تیزی، یہ 2 چیزیں اس مسواک میں ملیں گی جو درخت سے اتار کر مسواک، لکڑی کی مسواک کی جاتی ہے، وہی اس میں 2 چیزیں، اس میں 3 چیزوں کی خصوصیات وہی پیدا کر سکتی ہیں۔ اور یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ آپ جب بھی سونے کا ارادہ فرماتے، وضو فرماتے اور وضو کے ساتھ لازماً مسواک آپ فرماتے۔ اسی طرح بخاری شریف میں جو احتیاطیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ جب آپ سونے کی کوشش کر رہے ہو، اپنا چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس احتیاط کو بتایا تھا، حکماً بتایا تھا۔ اس دور میں چونکہ وہ تیل والے چراغ ہوا کرتے تھے، اور ان کا ایک نقصان یہ ہوتا تھا کہ چوہا جو ہے وہ اس چراغ والی روئی کو لے کر بعض اوقات دوڑ جاتا تھا اور آگ لگنے کا خدشہ ہوتا تھا۔ آج کے سہولتوں والے دور میں بھی بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں کہ جب انسان لائٹ جلا کے سو جاتا ہے، ہیٹر جلا کے سو جاتا ہے، اور یہ چیزیں اپنا ورک کام کرتی رہتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے ہر آنے والے دوسرے تیسرے دن کو خبریں جو پڑھ رہے ہیں ہم، کہیں نہ کہیں اس کے نقصانات کا ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ بندے اپنی جانوں سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ارشاد یہ ہے کہ جب آپ سونے لگو اپنے چراغوں کو بند کر دو،
لائٹیں آف کر دو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے دروازے بند کر کے سویا کرو، کھلے دروازے نہیں، دروازے بند کر کے سویا کرو۔ یہ جناب طبرانی میں ایک حدیث مبارک، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن اٹھا اور رات کے تیسرے پہر جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اٹھ کر جب میں باہر آیا صحن میں تو میں نے دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہوا ہے، شیطان کھڑا ہے، اور اتفاق یہ تھا کہ اس دن دروازہ کھلا رہ گیا تھا، اور میں نے اس خبیث کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور ذلت و رسوائی کے ساتھ نکل جاؤ، تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بالآخر وہ تو چلا گیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے حکم ارشاد فرما دیا کہ ہمیشہ اپنے دروازے بند کر کے سویا کرو، دروازے کھلے رکھ کے نہ سویا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بڑی ہی احتیاطیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نے بڑی احتیاطیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح آپ نے حکمن بھی فرمایا، اور خود آپ کا عمل بھی یہ تھا کہ آپ سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 دفعہ جھاڑتے تھے۔ عموماً عادت ہوتی ہے کہ ہم غیر کمبل اٹھائے، رضائی اٹھائی ہے اور اس میں گھس گئے ہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بے حسی کے ساتھ بستر پہ سونا اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ ہے کہ بستر کو جھاڑا جائے، صاف کیا جائے، بالکل اسی طرح کی جس طرح آپ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ نے جوتا پہننا ہے جوتے کو 3 دفعہ جھاڑ کے پہنے، جوتے کو جھاڑ کے پہلے ویسے نہ پہنے۔ بہت ساری چیزیں جوتوں کے اندر پناہ دے دیتی ہیں، موذی چیزیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں بالخصوص اس موسم میں، سردیوں کے موسم میں، رضائیوں میں، کمروں میں مختلف حوالوں سے اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ تو رحمت للعالمین سید انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ نے سونے کے لیے جانا ہے، جہاں وضو کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، جہاں اللہ کے اذکار کرنے ہیں، وہاں اس سونے والی جگہ کو صاف کر کے سونا ہے۔ اسی طرح جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں، سونے کا لباس اگر آپ نے چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اس لباس تبدیل کر کے سونا ہے، اس لباس کو پہلے جھاڑے اور پھر پہنے۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا۔ اگر وہی لباس جو پہنا ہوا ہے اسی سے سونا ہے، اس کو بھی 1 دفعہ جھاڑ کے ضرور سوئیں، یعنی اپنی شلوار کو، اپنے تہمت کو ہاتھوں سے جھاڑ لیں تاکہ اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی چیز چھپی ہو تو وہ بھی باہر نیچے گر جائے اور نیچے ختم ہو جائے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ نیند میں ہوں اور وہ کوئی نقصان پہنچا جائے۔ یہ وہ انداز ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے اس انداز کو ہمارے سامنے رکھا۔ حضرات، بخاری میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جلدی سو جاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد دیر تک جاگنا اور دیر تک کسی نہ کسی معاملے میں مصروف رہنا سوائے کسی شرعی عذر کے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ حرام ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی طرح غور کیجیے، یہ بہت بڑی بات کی ہے میں نے۔ عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی آدمی جاگتا ہے، جس طرح آج ہمارا ماحول ہے، معمولات ہیں، ان معمولات کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ احکامات میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ آج چونکہ یہ کسی موضوع کا انتخاب تھا تو ہمیں اس شعوری طور پر، اس حوالے سے شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم
جتنی عشاء کے بعد جتنی جلدی سوئیں گے صبح کی نماز کے لیے اتنی جلدی اٹھ سکیں گے. جتنا لیٹ سوتے چلے جائیں گے اتنا نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکیں گے اور اپنی صحت تمہاری بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اور نیند جب پوری نہیں ہوتی، اور نیند کا جو تجزیہ، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چیز آئی، ہمارے لیے بڑی آئیڈیل چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف رات تک بالعموم سوتے اور تیسرے حصے میں رات کو اٹھ جاتے. میں پیچھے ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا، طبی طور پر ایک تجزیہ تھا کہ بہترین نیند رات 10 بجے سے 2 بجے تک ہوتی ہے. جو شخص اس ٹائم اپنی نیند پوری کر لیتا ہے، سویا ہوتا ہے، اس کو پھر باقی ٹائم جو نیند نہ آنے کی کیفیت ہے وہ پریشان نہیں کرتی. لیکن جس کا یہ ٹائم مس ہو جاتا ہے، 10 سے 2 بجے کا ٹائم مس ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی نہ کسی مصروفیات میں لگا رہتا ہے، نتیجتاً وہ شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور اس کی بیماری کی کیفیت اس کے ذہن تک پہنچتی ہے. اور آج جو کینسر کی بہت ساری امراض ہیں ان کی بنیاد یہی ہے. تو اکثر میرے پاس بعض جو نوجوان طبقہ آتا ہے، مطلب پہ بعض بات کرنے کا موقع ملتا ہے ان سے جب پوچھتے ہیں کہ سونے جاگنے کے اوقات کیا ہیں، میں نے اندازہ کیا کہ 60% سے زیادہ نوجوان نسل کا جواب یہ ہوتا ہے کہ رات کو 3-4 بجے سوتے ہیں. یعنی میں نے رات تو نہیں، پھر تو آپ صبح بتائیں نا جی، صبح 3-4 بجے سوتے ہیں، رات تو گزر گئی. نصف رات تک رات تھی، جب نصف رات کے بعد تو اگلا دن شروع ہو گیا، پھر ایک نظام ہے وہ، پھر تو آپ صبح سوئے. تو یہ وہ ہماری کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں نے آج ہمارے ہسپتالوں کو آباد کیا ہوا ہے. ہسپتال آباد ہیں اور آبادیاں جو ہیں وہ ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس پس منظر میں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنانا شروع کر دیں، آپ یقین کریں کہ آدھے سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں، بغیر علاج کے ختم ہو جائیں. آپ کا مبارک طریقہ، جناب ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا، نصف رات کے بعد آپ اٹھ جاتے تھے اور پھر تہجد اور ان معاملات کو اللہ کے حضور اپنے مالک سے رابطے میں، اور پھر جب صبح صادق آذان سے کچھ دیر پہلے پھر آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، سستاتے تھے. پھر جب مؤذن آذان دیتا اور پھر آپ نئے سرے سے اٹھتے اور پھر ایک نئے انداز میں نماز، فرض نماز کی تیاری کے لیے آپ تیار ہو جاتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی چارپائی پہ لیٹتے تھے تو دائیں کروٹ لیٹتے تھے، دائیں کروٹ، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سوتے تھے. طریقہ مبارک یہ تھا. اللہ کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انسانیت، آپ کا جو مبارک نمونہ ہمارے سامنے ہے سونے کا، وہ دائیں کروٹ لیٹنا اور دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سونا. میں حدیث مبارک پڑھ رہا تھا، آپ ایک دن تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد میں سویا ہوا ہے اور وہ الٹا سویا ہوا، اوندے منہ سویا ہوا ہے. آپ نے اسے ٹھوکر سے جگایا، اٹھ جاؤ. یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے جس طریقے سے تم سوئے ہوئے ہو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے. اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہوں گا، اوندے منہ سونا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے. اس سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے. الٹے منہ کبھی نہیں سونا چاہیے، اور بچوں کو اس کی عادت ڈالیں کہ بچپن سے ہی وہ کروٹ بدل کر سوئیں. ایک پہلو دائیں پہلو پہ سونا اور اس کو سنت سمجھ کے اس طرح کر کے سونا،
یہ اجر کا باعث بھی ہے، سنت کا باعث بھی ہے، اور صحت کا باعث بھی ہے۔ جب آدمی دائیں کروٹ سوتا ہے تو یہ تجزیہ معالجین کا یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، اور جب دل اوپر رہتا ہے تو بوجھ محسوس نہیں کرتا، اور اس کیفیت میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ قدرتی طریقہ کار جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تک پہنچا۔ بلکہ مسند احمد میں اور بخاری میں جو ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے جسم کو الٹا کر کے سویا ہوا ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسی طرح بالکل سیدھا اوپر منہ کر کے سونا یہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا۔ سو سکتا ہے، اس میں ناجائز نہیں ہے، یعنی بالکل سیدھا ہو کے سونا جس میں چہرہ آسمان کی طرف ہو، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کبھی نہیں سوئے، بہت کم ایسا اتفاق ہوا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً منع فرمایا عصر کی نماز کے بعد نہ سویا جائے، مغرب کی نماز کے بعد نہ سویا جائے، اور صبح کی نماز کے بعد نہ سویا جائے۔ یہ ان اوقات کو سونے کے لیے مکروہ اوقات قرار دے دیے گئے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے، عصر اور مغرب کی نمازوں کے وقت سونے کی عادت بنا لینا، چاہے آدمی جتنا بھی تھکا ہوا ہو، تو یہ چونکہ مسلسل نمازیں آ رہی ہیں اور اس میں نمازوں کے قضا ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بے برکتی کا باعث بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہمارے قائد محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو اس سے دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے۔ پھر صبح کے وقت کا سونا جو ہے، طلوع آفتاب کے بعد اگر مجبوری ہو تو ضرورت ہو تو سویا جا سکتا ہے، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے سونا کسی صورت میں آپ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ حرم میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ طواف کر تھک جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی وہاں کے جو خادمین ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی آدمی طلوع آفتاب سے پہلے نہ سوئے، وہ توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ اگر سورج چڑھ جاتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، بندہ پڑھ کے پھر تھوڑی دیر سے آ جاتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اس سے پہلے جو بندہ سویا ہوتا ہے تو ضرور ہلا دلا کے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کے بیٹھو۔ ابھی ایک بڑی اہم حدیث مبارک ہے، ترغیب و ترہیب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بیٹے کے گھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ہماری مائیں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان، آپ تشریف لائے۔ اتفاق یہ تھا کہ سیدہ نماز کے بعد ساری رات جاگ کے تھکی ہوئی تھی اور نماز کے بعد لیٹ گئی۔ آپ چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا بیٹا فاطمہ اٹھو، یہ ٹائم سونے کا نہیں، یہ برکت کا ٹائم ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس وقت رزق تقسیم کرتے ہیں، اٹھو اور اپنے حصے کا رزق اپنے اللہ سے حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے وہ ہمیشہ رزق میں بے برکتی اور تنگی کا شکار رہتا ہے، اور جو شخص صبح نماز اور اپنے اذکار کرنے کے بعد اپنے روزی کے سلسلے میں نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکات عطا فرماتے ہیں۔ روزی میں جو برکت ہے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، وسعت اہم بات نہیں ہے، برکت سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ اور برکات اس وقت ملتی ہیں جب آدمی اپنے اللہ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کے آئے گا، تو پھر اس میں برکات ہی برکات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب تم دوپہر کا کھانا کھا لو، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ دوپہر کا کھانا بالعموم نماز ظہر کے بعد کھاتے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر ریسٹ کرو۔ عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اذا تغدى تمدى واذا تعشى تمشى، جب تم دوپہر کا کھانا کھاؤ، آخری نوالا تمہارے منہ میں ہو تو لیٹ جاؤ، سستاؤ، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے، تمہاری صحت کے لیے بہترین راز ہے اس میں۔ لیکن جب تم رات کا کھانا کھاؤ، رات کا کھانا کھا کر آخری نوالا تمہارے منہ میں ہو تو چل پڑو۔ بلکہ بعض علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ تمہیں کانٹوں پر اگر چلنا پڑے، نوکیلے کانٹوں پر چلنا پڑے تو پھر بھی چلو۔ حضرات، ہمارے معمولات تبدیل ہو گئے، معمولات تبدیل، شیطان نے کام الٹ کر دیا ہے۔ ہم دوپہر کا کھانا کھا کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات رات کا کھانا بیٹوں پہ ہوتا ہے، اور پھر وہیں الٹا سیدھا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر رات کو اسی طرح کھانے میں مختلف ایسی چیزیں جو انسان کو رات کی کیفیات میں پریشان کرنے والی ہیں، ان چیزوں میں احادیث سے بھی منع کیا گیا اور طبی طور پر منع کیا گیا۔ یہاں جو میں زیادہ اہم باتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ایک آخری بات جو اس حوالے سے میں رکھنا چاہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے محسوس کیا کہ بستر زیادہ نرم ہے، آرام دہ بستر ہے۔ ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ بستر زیادہ سے زیادہ آرام دہ ہو، نرم ہو، خوشبودار ہو، تکیہ زیادہ اچھے ہوں۔ بلکہ بعض تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بستر کے چاروں طرف تکیے لگائے ہوتے ہیں، وہ ایک ادھر بھی وہ الٹے سیدھے، پتہ نہیں کیا کیا کام، نئی کام رسوم و رواج شروع ہوئے ہمارے۔ میں بتا رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لائے، آپ نے ہاتھ رکھا اور بیٹھے تو آپ نے بہت زیادہ نرم ہے، تو آپ نے اٹھا کے پیچھے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نرم بستر پسند نہیں، مجھے نرم بستر پسند نہیں ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ انسان کو کاہل اور سست کر دیتا ہے، کاہل اور سست کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا سخت بستر انسان کو نیند بھی بہتر لاتا ہے اور انسان کو الرٹ بھی رکھتا ہے اور جاگنے میں معاونت بھی دیتا ہے۔ حضرات، اس طرح بے حس ہو کے سونا جو انسان کو اللہ اور اس کی یاد سے غافل کر دے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ آج کی ساری گفتگو اس حوالے سے بڑی اہم تھی کہ ہم اگر اپنی زندگی کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے آراستہ و پیراستہ کریں تو آپ یقین کریں اس دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور برکات ہمارا استقبال کریں گی، بیماریوں اور آزمائشوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔